قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ جی خوش آمدید ماہ ربیع النور کی پرنور ساعتوں میں تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا پہلا سیمی فائنل ہے اور آج کے جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں وہ یقیناً پہلے آڈیشن کے مرحلے سے، اس کے بعد راؤنڈ کے مراحل انہوں نے طے کیا اور آج وہ سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ تو امید ہے بڑا اچھا مقابلہ آج ہوگا ان کنٹیسٹنٹ کے درمیان، اور آج بڑے ہی ننھے منھے شرکاء یہاں پر موجود ہیں ان کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے۔ حسب روایت نہ صرف مقابلے کو دیکھنے کے لیے بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے اور ہماری سرپرستی کے لیے بھی یہاں پر ججز کا ایک بہت ہی خوبصورت پینل جو کہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ موجود ہے، تعارف کرواتا ہوں۔ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد مسرور بھائی۔ شاہد بھائی سینئر اینکر پرسن ہے ARY QTV کے، اور ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ دو مہمان ہیں ہمارے جن کا تعارف میں اکٹھے پہلے کرا دوں۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، یہ دونوں چونکہ ریڈیو پاکستان اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن وہ ایک لیگیسی ماشاءاللہ ان کی، ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آشکار بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آشکار بھائی کا تعلق تو ARY QTV سے ہے ہی اور وہ بھی پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، اور اپنے تینوں معزز مہمانوں کو ہم یہاں پر آج خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مقابلہ ہے اس کا عنوان ہے نوید سحر۔ ہم مقابلے کی جانب جائیں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جنید، محمد جنید، اور جنید کے ساتھ ہیں نبیہہ نور، اور نبیہہ نور کے ساتھ ہیں احتشام سفیر۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے نوید سحر۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کی جانب جائیں، محسن نقوی کے کچھ منتخب اشعار جو کہ ڈاکٹر صاحب کا حکم بھی ہے وہ میں پڑھتا ہوں، لفظوں کی روانی کا اس میں لطف دیکھیے گا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں، اور کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ کیا بات ہے جی، محسن نقوی زندہ باد، کیا خوبصورت لفظوں کی روانی ہے۔ بنا کسی توقف کے ہم بڑھیں گے اپنے مقابلے کی جانب۔ آج کے ہمارے پہلے مقرر ہیں محمد جنید، روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ صدر علی وقار، قانون قدرت اور دستور فطرت کہ ہر رات کے بعد سحر، ہر ظلمت کے بعد نور، ہر تنگی کے بعد آسانی اور ہر غم کے بعد خوشی ہے۔ نوید خوشی اور خوشخبری کے معنی میں آتا ہے، جبکہ سحر صبح اور فجر کے معنی میں آتا ہے۔ ساری رات کے اندھیروں کے بعد اور صبر آزما مرحلوں کے بعد جب صبح کا سحر اجلتا ہے تو سارے جہاں میں پھیل جاتا ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور ان کی تسبیح کی آواز ہر طرف گونج رہی ہوتی ہے، اور موزن رب کی کبریائی اور اس کے حبیب کی نبوت اور رسالت کی گواہی اور صلاح و فلاح کی صدا کا بابرکت کام شروع کرتا ہے۔ مسجد کے مینار نوید سحر سنانے غفلت کے ماروں کو جگانے کے لیے گونج رہے ہوتے ہیں، اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شوستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ صدر علی وقار، عالم کو چاروں طرف سے گہرائیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، حضرت انسان میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، بیٹا ماں اور ماں بیٹے کی تمیز بھلا بیٹھے تھے، بھائی بہن اور بہن بھائی کی تمیز ختم ہو چکی تھی، لیکن کس کو پتا تھا کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تو اس دن 12 ربیع الاول پیر کا دن اور صبح صادق کا وقت تھا، اور اس دن نوید سحر نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نوید سحر ہے، اور نوید سحر ہے، اور
अलगर्ज मुकद्दस हिस्सों का एहतराम पामाल हो चुका था। कुरान कहता है तुम जहन्नम के घड़े के करीब थे। सदर आली वकार नवीद सहर का सही मतलब तो हमें प्यारे आका सरकार तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनकी पैदाइश से पहले इस दुनिया में अंधेरा था। कहते थे सुबह तो होती थी मगर दिलों में चरागा न था, ईमान की रोशनी न थी, भाई भाई और बाप बेटी का न था, भाई भाई और बाप बेटी का न था। लेकिन किसको पता था कि अगले दिन नवीद सहर एक ऐसा दिन आएगा कि हुजूर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए एक खातमुल मुरसलीन के साथ साथ एक नवीद सहर का दिन भी बनेंगे। अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। ये थे मोहम्मद जुनैद। हमारी आज की अगली मुकर्ररा है नबीहा नूर। तशरीफ लाएं। आज से 1400 साल पहले जब कायनात तारीकियों में डूबी हुई थी, वो दौर जब पूरी दुनिया जहालतों लाइल्मी के दबीज हिजाबों में पड़े सिस्कियाँ ले रही थी, पूरी दुनिया रुश्तो हिदायत से महरूम, इंसानों में ना खूबिये किरदार ना लज्जते गुफ्तार, लोग खुदा से दूर वहदानियत से बेगाना, अपने वजूद के मकसद से ना आशना। ऐसे में रब्बे कायनात ने जाने कायनात को नवीद सहर के साथ लिबासे बशरियत की सूरत में भेजा तो कुरान ने कहा लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तशरीफ लाए हैं तुम्हारे पास एक बरगुज़ीदा रसूल। फिर नवीद सहर सुनाई, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। जी हाँ जनाबे वाला, ऐसी नवीद सहर के जिब्रील अमीन कहते हैं एक सितारा 70,000 बार चमकते देखा है। ऐसी नवीद के जिसकी तस्दीक अल्लाह ने तमाम अंबियाए कराम से करवाई। ऐसी नवीद कि इमाम कुस्कुरानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब नूर मोहम्मदी को तख्लीक किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए कराम की अरवाह को अपने नूर से ढांप दिया, जिसका तस्किरा तमाम आसमानी किताबों में, जिनकी आने की नवीद मूसा ने भी दी, ईसा ने भी। फिर नवीद सहर के बाद ऐसी सहर हुई जिसने कायनात का नक्शा बदल दिया। सिबगत अल्लाह का रंग बाजार से मस्जिद तक, मदरसे से अदालत तक, घर से लेकर कारजार तक छा गया। तहजीब को वकार, सकाफत को तकद्दुस मिला, तमद्दुन के गोशे गोशे की काया पलट गई कि मैं बेअख्तियार पुकार उठी। मिल गया नक्शे कफे पासे बहारों को फरोग, सुबह गुलशन आपके जलवों की है रंगीन अदा। यही नहीं, नवीद सहर ऐसी हुई कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर भी फ्रांस का मारूफ जनरल नेपोलियन बोनापार्ट हो या अपने जमाने का माना हुआ मौर्रख हिंटल, हिंदुस्तान की मारूफ मुकर्ररा मिसेस सरोजिनी हो, सभी नवीद सहर की सूरत वजूद में आने वाली उस जात के चर्चे करते हैं। तो मैं ये क्यों ना कहूँ, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। आज के हमारे आखिरी मुकर्रर हैं एहतशाम सफीर। आइए जी एहतशाम, रोस्टम आपका। नवीद सहर लेकर तुलू ही सदरे अली वकार, वो नवीद सहर जब अरब का चांद वादी मक्का में चमका और पूरे जहां को ताबद रोशन किया, वो नवीद सहर जब फजाए आलम मसरतों के दिल आवेज नगमों से गूंज उठी, वो नवीद सहर जिसने तहजीब को वकार, सकाफत को तकद्दुस, इल्म को वुसअत, अमल को महारत, नफरतों और अदावतों में सिसकती बिलकती इंसानियत को अखुवत और मोहब्बत के तोहफे अता किए। जब जिंदगी को बंदगी और बंदगी को सुरूर मिला, जब इश्क को हुजूर और इंसान को खालिक तक रसाई की मारिफत नसीब हुई, वो नवीद सहर कि जिसके जरिए उतरने वाले नूर ने सितारों को रोशनी, शम्सो कमर को ज़ोफिशानी, गुलिस्तानों को बहार और बहारों को बांगपन दिया, वो नवीद सहर कि जिसके बाद तवील तरीन शब जुल्मत इंतहा को पहुंची, वो नवीद सहर
کہ جس کی بے مثالی خوش اخلاقی نے مہرہ جباریت زدہ انسانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بلا شبہ یہی تو وہ نوید سحر تھی کہ جس کے انتظار میں گردش شام و سحر نے ماہ سال کی لاکھوں کربٹیں بدل بدل کر انسان کو تمام ارتقائی منازل طے کروائے اور اس کے شعور کے بلاغت کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ جب وہ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی جامع صفات ہستی کے لیے بےتاب ہو گئے، وہ نوید سحر کہ جس کے بعد ظلم و بربریت کے پنجوں میں جکڑی ہوئی مظلوم انسانیت کو آزادی، مساوات اور محبت ملی، اور پھر آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد حق کی فتح اور باطل کی شکست تھی، منافقت کی موت اور صداقت کی علامت تھی۔ وہ دن دنیا میں روشنی کے ظہور کا دن تھا، جس نور نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرداروں پر دائمی سبقت دلا دی، جس روشنی نے تمام نسلی، جغرافیائی، لسانی اور طاقتی امتیازات کو پاش کر کے محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا کہ وادی مکہ میں جب نور یقین روشن ہوا، کہ وادی مکہ میں جب نور یقین روشن ہوا، کفر رخصت ہوا، دین متی روشن ہوا، جو ہٹا سرکار سے دھندلا گیا، کچلا گیا، جو آ گیا آپ کے زیر نگی روشن ہوا، جو آ گیا آپ کے زیر نگی روشن ہوا۔ شکریہ۔ کیا بات ہے بھائی احتشام بھائی، آپ کی آواز کا صوتی تاثر مجھے بہت پسند ہے، یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا۔ چلے جی، آج کا مقابلہ اب مکمل ہوا، نتائج کمپائل کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا سیمی فائنل تھا۔ میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہمارا کوئی ایک فائنلسٹ بھی فائنل ہو جائے گا، اور جو لوگ فائنل میں پہنچیں گے، جو شرکاء فائنل میں پہنچیں گے، ان کے لیے تحائف بھی ہیں، کیش پرائزز ہیں پیری ڈاٹس کی جانب سے۔ تو بہت شکریہ پیری ڈاٹس آپ کا بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اب ججز کے جانب چلتے ہیں، میں خود چلتا ہوا چلا جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا نتیجہ کمپائل کیا گیا ہے۔ شاہد بھائی پہلے آپ سے۔ بات یہ بیٹا، آپ سے میں مخاطب ہوں، محمد جنید، آپ کا مواد جو ہے وہ جس نے بھی لکھ کے دیا، انہوں نے جب ہم مہذب زبان استعمال کرتے ہیں نا تو کچھ چیزوں کو ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ رشتوں کی پامالی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا ایوائڈ کر کے ہم اچھی باتیں کریں دوسری۔ خیر وہ آپ کے معیار کی بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے تلفظ پہ بڑی محنت کی تھی، لیکن پھر بھی صبح صادق کو صبح صادق آپ کہہ گئے تھے۔ پھر یہ کہ مورخ اور مورخ کی تھوڑی سی غلطی آپ نے کی، ویسے تلفظ بہت صحیح تھا آپ کا نبیہ، آپ کی تقریر بھی ماشاءاللہ اچھی تھی، ٹھیک ہے، آپ کا مواد بھی بہت اچھا تھا۔ اور چھوٹے میاں آپ نے آج احتشام صاحب آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے پیٹ میں آپ کی داڑھی ہے، اور انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں اگر محنت کرتے رہے، نبیہ آپ بھی، بیٹا آپ بھی محنت کرتے رہے تو مقام بنائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو شاہد بھائی۔ ڈاکٹر صاحب بس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہترین بولے ہیں بچے۔ معاملہ پھر وہی آ جاتا ہے تلفظات کا، اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا۔ بس قدرت کو قدرت کہیں، قدرت نہ کہیں، صبر نہ کہیں، صبر کہہ دیں، ختم نہ کہیں، ختم کہہ دیں، اور وہ صبح اور صبح وہ تو ہمارے شاہد بھائی نے بتا ہی دیا۔ قرآن کو قرآن کہیے، قرآن نہ کہیے۔ اور جو شعر پڑھا ہے اس میں بھی ذرا توجہ دیجیے گا کہ اقبال کا شعر ہے یا کوئی کسی اور بڑے شاعر کا شعر ہے۔ تو بہرحال یہ بنیادی باتیں تھیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا، میں کسی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، کہ ان میں سے کوئی ایسے بھی تھے کہ جو رٹا ہوا لگ رہا تھا بول رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے خبرنامہ بھی چل رہا ہے اس کے اندر۔ تو یہ انداز بدلیے، مقرر کا انداز اپنا ہوتا ہے، وہ انداز اختیار کیجیے تاکہ بہتر مواد کے ساتھ بہتر شخصیت آپ کی ابھرے اور لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں۔ ویسے تو ہم سب پسند کرتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کی شخصیت میں ابھار آئے گا۔ بالکل ایسے ہی، تقریر ہو، مباحثے ہوں یا منظر نگاری ہو، ہر ایک کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے۔ آشکار بھائی آپ کی رائے بھی اور بھی فیصلہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہی سنا دیں۔ نوید سحر اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ اس پہ آدمی جب بولنے پہ بہت بول سکتا ہے، لیکن یہ وقت کی قید اور پھر بچوں نے اچھی پریزنٹیشن دی۔ محمد جنید آپ نے موضوع کو اچھا وضاحت کے ساتھ پیش کیا،
اور لیکن تھوڑا سا بیٹا آپ کی پریزنٹیشن میں نمبر آپ کے بہت کٹے ہیں کہ آپ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پہلے گیئر میں چل رہی گاڑی ایک دم فورتھ میں چلے گئے، پھر آپ تھرڈ میں بیک ہو گئے، پھر ریورس گیئر بھی لگا دیا، تو تھوڑا سا پریزنٹیشن میں آپ کو تو مشکلات آئیں گے۔ نبیہ نور آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی، بڑا متاثر کیا، اور آپ کی جو باڈی لینگویج، آپ کا فیس موومنٹ، اور یہ ڈیبیٹس میں چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں بار بار کہتا ہوں تقریر میں، ڈیبیٹ میں، لیکچر میں، تینوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ مجھے ایک اچھا ڈیبیٹر، ایک اچھا مقرر نظر آیا ہے بیکاز آف یور باڈی لینگویج۔ کنٹینٹ بہت اچھا ہے، کنٹینٹ ظاہر ہے سارے اچھے ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے محمد نام لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کنٹینٹ بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے احتشام سفیر آپ نے تو آج یار بڑا متاثر کیا مجھے، اور بہت اچھا آپ نے پوری تقریر آپ کی گھوم رہی تھی نا، نوید سحر پہ گھوم رہی تھی کہ نوید سحر کے اثرات کیا ہیں۔ وہ بیٹا اثرات تو قیامت کیا، قیامت کے بعد تک رہیں گے نوید سحر کے، کہ ان کا در وہ در دولت ہے جہاں شام و سحر بھیک ملتی ہے فقیروں کو صدا سے پہلے، یہ نوید سحر کا اثرات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ عالم ہے کہ دامن کا سنبھالنا ہے محال، کچھ بھی دامنے میں نہ تھا ان کی عطا سے پہلے، تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے۔ آمین، کیا تو کہنے ہیں نوید سحر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد، ان کی بعثت میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ان کی سیرت بیان کرنے والا اور سیرت میں عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین آمین۔ ہمارا نتیجے کے حساب سے جو میں نہیں دیکھ رہا، لیکن میں متفق ہوں کہ جس کو میں نے ہائی کیا ہے، دونوں ساتھیوں نے کون اناؤنس کرے گا ہائی کیا ہوگا؟ آشکار بھائی بتا دیں۔ جی، تو تینوں بچوں نے وہ اچھی پریزنٹیشن دی، اور بہت جو مقابلہ برابر کا تقریباً رہا نبیہ اور احتشام سفیر کے درمیان، لیکن نبیہ نے 40 سیکنڈ شارٹ تقریر اسی کی کے ہے۔ نمبر کٹے جی ہیں، نمبر کٹے ہیں اس کے۔ تو آج کے مقابلے کے جو ونر ہیں وہ احتشام سفیر۔ جی کیا بات ہے احتشام بھائی، بہت مبارک ہو آپ کو، ویلکم انٹو دی فائنلز۔ انشاءاللہ آپ سے فائنل میں ملاقات ہوگی، اور فائنل میں مزید بھی 2 شرکاء ہوں گے، جو 2 سیمی فائنل ہمارے باقی ہیں وہ جیت کر جو فائنل تک پہنچیں گے۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ سیکنڈ سیمی فائنل میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔